میں بھی مہمان بن کے آیا۔ یاسین نگر کے ہمارے زیالے نوجوان مجھے اپنی گاڑی میں بٹھال کے لائے۔ راستہ اتنا ٹیڑھا میڑھا ہو گیا کہ سمجھ میں آیا کہ اگر گاؤں گلریا کی گو ہٹا دو تو خالی لڑیا رہ جاتی ہے۔ تو آپ کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ کے محراب محبت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسلیم بھائی کوئی سنا جائے مولانا آخر میں رہ گئے ہیں یار یہ کباب کی ہڈی بن گئے ہیں تو انہیں کیا سنا جائے، لیکن سمجھ میں اب ہماری آ رہی ہے جو 1:05 پہ تقریر اپنی کروائی جا رہی ہے۔ زمانے کو کھلا ڈالا پلاؤ ہمیں کھرچن کھلائی جا رہی ہے۔ تو بتائیے یہ آپ کا انصاف ہے یا نا انصافی ہے؟ غلطی ہے یا غلطہ ہے وہ لوگ؟ تو جہاں پر لوگ چلے گئے ان نوجوانوں سے گزارش ہے انشاءاللہ اب آخر میں ایسی دھلائی ہوگی وہ بھی ٹاٹا برلا کے صابن سے نہیں، اعلیٰ حضرت اور مدار پاک کے کیمیکل سے ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ دھلائی ہو جائے اعلیٰ حضرت مدار پاک کے کیمیکل سے تو 1 سال نہیں بلکہ پوری زندگی تمہیں گرد سے چھو نہیں سکتی۔ تو آپ سنیں گے تقریر ہماری، لیکن جو چلے گئے ہیں یار آپ کھڑے ہیں ہم سے بہت بڑے ہیں تھوڑے بیٹھ جاؤ۔ اور زمین پہ بیٹھنے والا علی فرماتے ہیں زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گر نہیں سکتا، زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گر نہیں سکتا۔ بھائی جان یار تھوڑی دیر کو آئے تھوڑی دیر میرے نام پہ نہیں، نقیب اہل سنت ناظم رضا کے نام پہ نہیں، تسلیم رضا کے نام پہ نہیں، اور بھی ہمارے شورا حضرات ہیں ان کے نام پہ نہیں۔ آج نبی کی محفل ہے، شادی کی رات اور برکت والی رات ہے، یہ شادی کی خوشی میں جو جلسہ سجایا ہے، ارے تم کسی گاؤں والے کے نام پہ مت بیٹھو، اب کسی کے باپ کے نام پر مت بیٹھو، بیٹھنا ہے تو اپنے رسول پاک کے نام پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ بیٹھنا تمہارا بیکار نہیں جائے گا بلکہ اس کے صدقے میں اللہ کل قیامت کے دن جنت نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اس کے بعد میں تمہاری مرضی ہے بیٹھو یا مت بیٹھو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، جو دستگیر ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھ ہیں، جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تمہیں تو ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ممبر رسول پہ جلوہ بار علماء اہل سنت، حاضرین بزم، خواتین جو پردے میں رہنے والی میری ماں اور بہنیں ہیں، سب کے لیے مولانا ذاکر کا محبت بھرا سلام قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب بتائیے سلام ہم نے کرا ہے تو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ تو ہم اتنی دور سے جھٹکا کھا کھا کے آئے ہیں تو محبت بڑھانے آئے ہیں یا گھٹانے؟ ارے تو جب ہم محبت دونوں ہاتھوں سے بڑھا رہے ہیں تو تم کنجوسی کیوں کر رہے ہو؟ سلام کا جواب بہتر دیجئے السلام علیکم۔ سلام کے معنی ہے اللہ اپنی رحمتیں برکتیں سلامتی عطا فرمائے۔ سلام اور بھی ہیں، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، ان میں کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر گڈ مارننگ کہو تو صبح میں خیریہ، دوپہر میں پٹ جاؤ، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گڈ نائٹ
رات بھر خیریت سے رہو، صبح گردن کٹ جائے ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یاسین نگر کے زیالے نوجوانوں، گلریا کے پیارے پیارے سنی مسلمانوں، ارے اللہ کے حبیب نے ہمیں ایسا پیغام دیا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت سے سلام کر لے، نگاہیں پلٹنے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے سنی مسلمانوں، اور اس میں سلامتی ہے، السلام علیکم، اللہ تمہیں دن میں سلام رکھے، رات میں سلامت رکھے، صبح میں سلامت رکھے، دوپہر میں سلامت رکھے، یہاں تک کہ رات میں سلامت، دن میں سلامت، ہندوستان میں سلامت، پاکستان میں سلامت، ترکستان میں سلامت، جاپان چین میں سلامت، ارے سیدھے قبرستان میں بھی ہو تب بھی اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ کتنا پیارا ہے۔ تو پھر سے ایک بار السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدال افلاک بالارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا ورسولہ النبی الکریم الامین المتین المبین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، تو قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزی شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، تو ایسی تصویر کھچے قلب کے آئینے میں، تو رہے تیرا نبی دونوں رہے سینے میں، میں گدا تو بادشاہ۔ ایسے مقرر کی تقریر آپ نے سنی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یار تم ایسے مت سمجھو کہ یہ پالک کا ساگ بن کے آئے ہیں، ارے یار کچھ تو ہاں ہوں تو کرو کم سے کم، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ہوں کرو، اگر نہیں بولنے لیا ہے تو ایسے کر لو، کیونکہ آج کل سلام بھی ایسے چل رہے ہیں، ادھر سے لپک کے ایسے کرا سلام ہو گیا۔ تم گدا تو بادشاہ، بھر لے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاہ کارو، تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ سب سے پہلے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ گلریا کے سنی مسلمانوں محبت کی تعلیم ہے۔
درودوں کی ڈالی سجا کر حسین کے نانا کی بارگاہ میں پیش کریں، پڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولا علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، تڑپ کر ایک بار بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے خاندان کے لوگ بڑا مبارکباد ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب خاندان ایک ہوتا ہے اور خاندان مل کے کام کرتا ہے انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ آپ میری تھوڑی سپورٹ کرو اور آپ اگر ہاں ہوں یا سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے تو میرا دل لگے گا۔ اتنے لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ بس اتنی میری بات سن لیں، اور اگر ذہن میں 5-6 کے بھی آ گیا تو یہ جلسہ بھی کامیاب ہے، تقریر بھی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بار تڑپ کر سبحان اللہ بولیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بار بار ہمارے نقیب اہل سنت ہمارے مجلے بھائی ناظم رضا صاحب بار بار سبحان اللہ کہلوایا ہے، تسلیم رضا شاعر اسلام نے بار بار سبحان اللہ کہلوایا ہے۔ اگر ایک آدھ بار ہم بھی کہہ دیں تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، لیکن میں اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آج کی رات رحمت کی برسات ہے، نبی کی شان میں نعت پاک ہے، اور تم بیٹھے ہو، یہ رات تمہاری بیکار نہ جائے، اس لیے سبحان اللہ میں نے کہلوایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے منہ کھلتا ہے؟ بولو بولو یار، ارے پورے لوگوں میں گارنٹی ہے کہ جب تک منہ نہیں کھلے گا سبحان اللہ ادا نہیں ہو سکتی۔ تو منہ کس کے نام پہ کھلا ہے؟ کسی نیتا لیتا کے نام پہ نہیں، کسی گورنر کلکٹر کے نام پہ نہیں۔ آج نبی کی محفل میں یاسین نگر کے نوجوان، ارے گلڑیا کے نوجوان، ہمارے بزرگ جب منہ کھول رہے ہیں نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں تو کسی کے باپ کے نام پر نہیں، پروردگار کے نام پر منہ کھول رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اور جب تک سبحان اللہ تم کہو گے منہ کھلتا جائے گا۔ میرے حسین کے نانا ارشاد فرماتے ہیں، میرا امتی میری محفل میں بیٹھ کر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اس کا منہ کھلتا ہے تو سینے میں سانس جو ٹھہری ہوتی ہے وہ سبحان اللہ کے نام پہ باہر نکلتی ہے۔ اللہ اس سانس کو بیکار نہیں جانے دیتا بلکہ حکم دیتا ہے بادل بناؤ۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، انہیں سونا بہت پیارا، چاندی پیارا ہے، لیکن میری بہنوں سنو، سونا کس سے بنتا ہے، چاندی کس سے بنتی ہے؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بادل بنتا ہے، اگر اس بادل سے قطرہ پہاڑی پر گر جائے تو اللہ سونا بنا دیتا ہے، اگر زمین پہ گر جائے اللہ چاندی بنا دیتا ہے، کسی بے ایمان پہ پڑ جائے اللہ اسے ایمان والا بنا دیتا ہے، اور کسی بد نصیب پہ پڑ جائے اسے نصیب والا بنا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا ہے آج سبحان اللہ بولتے جاؤ اور بادل بنتے جائیں، کل صبح میں تسلیم بھائی کے سر پہ صحرا بندھے بارات چلے، قسم خدا کی نعت پاک سن کے جا رہے ہو، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، دلہن بھی سلامت آوے گی، دولہا بھی سلامت آوے گا، اور آج نبی کی محفل کے صدقے میں سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ تو اس لیے تھوڑی دیر آپ بیٹھے رہا، کیونکہ تھوڑے لوگوں میں ایسا لگتا ہے جیسے لاک ڈاؤن میں ایک دیہات میں ڈاکٹر نے دکان کھولی اور کھولنے کے بعد دل میں سوچا کہ بس 25 کی 50 روپے میں، اور آٹھانا کی آئے ہائے 25 روپے میں گولی چلنی دوا دوا، ادھر گھر بنتا جا رہا ہے، منزل بنتا جا رہا ہے، چھت رہ گئی۔ تو دیہات کے لوگوں نے سنا یار یہ تو تھیلا چھاپ ہے، اس سے کام نہیں چلے گا، چلو نواب گنج میں اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، کوئی نہیں آیا۔ اب سوچ رہا کرایہ کیسے نکلے، جب تک ایک مجبور آ گیا، میرے باپ کی بڑا طبیعت خراب ہے، تو اس نے آلہ گلے میں ڈال کے دل میں سوچا چل تیرے باپ سے ہی کرایہ نکالوں گا۔ وہاں گئے، انجیکشن بھرا، جب تک لائٹ چلی گئی انجیکشن لگا، کہہ رہے تیرے باپ کی کھال بڑا موٹی ہے۔ جب تک لائٹ آ گئی تو دیکھا باپ کے ہاتھ میں نہیں، کھٹیا کی پٹی پہ ہی سوتے پھر رہے ہیں، سمجھے؟
تو میں اس لیے تم سے کہنا چاہتا ہوں یار تقریر سننا ہے تو محبت سے سنو، ورنہ ہم بھی 10-5 منٹ آپ سے کہہ سن کے چلے جائیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو تسلیم بھائی نے کافی شعر شاعری کی، بڑا اچھا لگا، اور بھی ہمارے شعراء حضرات نے پڑھا ہے، تو ہم چاہتے ہیں 2-3 شعر ہم بھی پڑھ لیں، کیونکہ جب توا گرم ہوتا ہے تو روٹی سینکنے میں دیر نہیں لگتی ہے، سمجھ رہے؟ تو ہم 2-4 شعر پڑھ رہے ہیں، آپ غور فرمائیں، محبت سے سبحان اللہ بولیں۔ دیکھیے میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں، بلکہ میں تو اعلیٰ حضرت کے شعر پہ اتفاق رکھتا ہوں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بولو بولو، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور سنی نعت سن کے جھومتا ہے، دل لگا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج مولا میاں کے دل کی تمنا میں پیش کر رہا ہوں، اگر ماں ان کی زندہ ہیں تو ماں آج دعائیں کرتی ہوں گی، اللہ تو نے بڑا وہ دن دکھایا جس سے میں رات میں اٹھ اٹھ کے دعا مانگتی تھی، تو ہمارے سب کے دل کی تمنا ہے کہ ہم درد کے ماروں کے، سبحان اللہ یار، سبحان اللہ، کہ ہم درد کے ماروں کے، ہم درد کے ماروں کے غم خوار چلے آؤ، ہم درد کے ماروں کے، ہاتھ اٹھا دیجئے ایک بار کہ ہم درد کے ماروں کے غم خوار چلے آؤ، کہ ہم درد کے ماروں کے غم خوار چلے آؤ، کہ ہم درد کے ماروں کے غم خوار چلے آؤ، اور دکھیوں نے پکارا ہے، دکھیوں نے پکارا ہے، سرکار چلے آؤ، دکھیوں نے پکارا ہے، سرکار چلے آؤ، ہم درد کے ماروں کے غم خوار چلے آؤ، کہ اجمیر کی دھرتی سے میرے گاؤں گلریا میں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تھوڑا یار میرا ذہن بناؤ، انشاءاللہ بہت اچھی تقریر کر کے جاؤں گا، آپ مایوس نہ ہو، کہ اجمیر کی دھرتی پر میرے گاؤں گلریا میں، اے خواجہ پیا میرے، اے خواجہ پیا میرے، ایک بار چلے آؤ، اے خواجہ پیا میرے، ایک بار چلے آؤ، اے خواجہ پیا میرے، کہ میلاد مصطفیٰ میں تم اپنے گھر سے چل کر، کہ میلاد مصطفیٰ میں تم اپنے گھر سے چل کر، کرنے کو درودوں کی، کرنے کو درودوں کی بوچھار چلے آؤ، کرنے کو درودوں کی بوچھار چلے آؤ، ہم درد کے ماروں کے، ایک بار تڑپ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا ایک بات بتائیے تسلیم بھائی کی کل بارات کہاں جائے گی؟ کرری، ہاں تو لگا کے جانا کرری مرری، کل بارات جائے گی کرری میں، اور بھی بار ایک آدھ بار آپ لوگ گئے ہوں گے کوئی، تو جتنی عزت کل آپ کو نصیب ہوگی اس سے پہلے نہیں ملی ہوگی،
راستے میں گئے ہو السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ نہیں پوچھا ہوگا کہاں کے رہنے والے ہو، بیٹھے ہو، اٹھو، چائے پیو، یہ کرو. لیکن کل جب تم جاؤ گے تو جو بارات لے جائے گا، بس میں بھی جاؤ گے، ماروتیوں سے جاؤ گے، لیکن آواز دی جائے گی، دولہا کا بھائی بولے گا، اے میرے پیارے نوجوانوں، میرے رشتہ داروں، میرے بزرگوں، آؤ ماروتی لگ گئی ہے، بس لگ گئی ہے، بیٹھ جاؤ اور بے فکر ہو کے بیٹھنا، آج تم سے کرایہ نہیں لیا جائے گا. بتائیے کسی بارات میں دولہا کا باپ اگر کرایہ لے سکتا ہے؟ نہیں. پتا چلا کرایہ فری ہے. بس چلتے 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 جب جہاں جانا وہاں پہنچی تو آواز آئی ہے کہ بارات آ گئی ہے. تو لڑکی کا باپ کہتا ہے، لڑکی کا چچا کہتا ہے، لڑکی کا تاؤ کہتا ہے، لڑکی کا دادا کہتا ہے، جب بارات آ گئی ہے تو اعلان کر دو کہ اب ناشتہ فری ہوگا، اور ناشتے میں سموسہ فری ہے، رس گلہ فری ہے، کیلا فری ہے، یہ فری ہے، وہ فری ہے. پتا چلا کہ ہم تسلیم بھائی کی بارات میں گئے تو ناشتہ فری مل لیا ہے. آئے ہائے، فری میں ایسے فری ہو گئے کہ شارٹ کٹ والی پینٹ جب نکلی ہیں، کوئی کتنی چست ہے، اتنی چست ہے، اتنی چست ہے کہ ٹیڑے ٹیڑے پیر سیدھے پڑی نہیں رہی، ٹیڑے 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 چست اتنی ٹیڑے ٹیڑے جیسے بگلا تالاب میں مچھلی پکڑتا ہے، ایسے پیر وہ کرتا ہے نا، تو ٹیڑے ٹیڑے گئے اور وہیں پہ جا کے ناشتہ لیا. اور لڑکی والے نے بھی ایک تھالی میں ڈبے پہلے ہی پیک کر دیے ہیں. اب جب بارات آئی ہے تو ڈبے والا کھڑا ہو گیا اور ایک ایک ڈبہ بڑھا رہا ہے. انٹرنیشنل بھکاریوں، اپنے حصے کی زکات لے جاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہو؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے انداز بدل دیا ہے، لباس بدل دیا ہے. ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ارے جب بارات میں جاتے تھے تو گلے میں رومال، سر پہ ٹوپی ہوتی تھی، دیکھنے والے کہتے تھے سبحان اللہ، یہ بارات نہیں، سنیوں کی جماعت آئی ہے، یہ نمازیوں کی جماعت آئی ہے، انہیں قاعدے سے بیٹھالا جائے. جب سب بیٹھ جاتے، سب لوگ آ گئے، تب اتنے اتنے بڑے گلاس، آئے ہے وہ شربت سے جب چلتے تھے تو پیتے 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 بس مسکرا مسکرا کے، اور برکتیں بہت ہوتی، برکتیں بہت ہوتی. اب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام خطیب ہندوستان. نعرہ طلب کر سبحان اللہ بول دیجئے. اسی میں دو شعر سن لیجئے کہ نور والا اگر نہیں آتا، یہ نظارہ نظر نہیں آتا، کہ جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، ہر دینے والا نظر نہیں آتا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. چلو آگے شعر تو ایک اور سن لیں کہ دینے والا نظر نہیں آتا، دینے والا نظر نہیں آتا. دوسرا تسلیم بھائی کہ دوسرا کوئی زمانے میں تاج شریعہ نظر نہیں آتا، تاج شریعہ نظر نہیں آتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم بیٹھ کے کھانا کھا دیں گے، سر پہ ٹوپی ہو تو جب ٹیبل آوے تب بھی ہم بسم اللہ شریف پڑھیں اور نیت یہ کرے کہ آج لڑکی والے کے گھر ہم مہمان بن کے آئے ہیں، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ صاحب کھانا کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاؤ، جو تمہارے حصے میں آئے وہی کھاؤ، ادھر ادھر نظر مت ڈالو.
کیونکہ آج کل ٹیبل پہ کھانا کیا ہے، ٹیبل آیا، لوگوں نے ٹانگ کھینچ لی مرغے کی، اور ایسے سرکار ہیں جیسے دلی کو کوریل ہو رہا ہے۔ جو تمہارے سامنے آبے وہی کھا لو، قسم خدا کی بڑے برکتوں والا کھانا ہوگا، تیرے جسم میں جائے گا تو اللہ خون پاک بنائے گا، اور پاک خون کبھی جہنم میں نہیں جنت میں جائے گا۔ میرے پیار، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ تسلیم بھائی کے بارات میں ہم شریک ہو گئے، عزت مل گئی ہے تو آواز دی کہ کل آئے تھے تب تو کوئی عزت نہیں تھی، آج بڑی عزت ہو رہی ہے۔ آواز دیا کہ کل آئے تھے تنہا تھے خالی تھے، لیکن اب تسلیم رضا کے سر پہ سہرا بن گیا ہے، اب تمہیں دیکھ کر عزت نہیں، تسلیم رضا کا سہرا دیکھ کر تمہیں عزت دی جا رہی ہے۔ پتا چلا کہ ایک دنیا دار کے باراتی بن گئے ہیں تو ہمیں ناشتہ فری، کرایہ فری، کھانا فری، آنا فری، جانا فری ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ دنیا دار کے شادی میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، عزت بھی مل رہی ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، لیکن یاد کرو میرے سنی مسلمانوں، جو رسول تمہیں رات دن یاد کرتا رہا، تمہاری مغفرت کی دعائیں مانگتا رہا، تمہارے لیے بھلائی مانگتا رہا، وہ رسول کل قیامت کے دن جب دولہا بنے گا، سر پہ مصطفیٰ کے صحرا ہوگا، تو بتاؤ ہماری کتنی عزت ہوگی۔ ہم نبی کے باراتی ہوں گے، اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب تیرے باراتی کہاں ہے؟ کہاں جتنے گناہگار ہیں وہی میرے باراتی ہے۔ کیا حکم ہے میرے پروردگار؟ تو اللہ ارشاد فرمائے گا حکم یہ ہے انہیں ناشتہ کرواؤ اور ناشتے میں انار کھلاؤ۔ انار، میرے سنی مسلمانوں، انار کتنا برکت والا ہے، جنتیوں کو انار ناشتے میں ملے گا۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، انار کی بات آ گئی ہے تو یہ شادی کی بات ہے۔ مولا علی کی فاطمہ تو زہرا سے نکاح ہوا، آپ گھر پہنچتی ہیں علی کے، اور کچھ وقت گزرا تو ایک دن علی مسکرا کے بولتے ہیں فاطمہ جو چاہو وہ مانگو، جو چاہو۔ اب بتاؤ وہی تو کہہ سکتا ہے جو پاور والا ہو، تو علی حیدر کرار تو پاور والے ہیں، جبھی تو سجاد نظامی کہہ گئے کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا کہ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ تو حضرت مولا کائنات فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا اے میری بیوی فاطمہ الزہرا حسین کی ماں، مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو نبی کی بیٹی، میری ماں بہنیں سن لیں، اب نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا حسین کی ماں حسن کی ماں نے کہا میں تم سے کیا مانگوں؟ مجھے علی جیسا شوہر مل گیا ہے، مجھے ساری کائنات مل گئی ہے، علی میں کیا مانگوں؟ لیکن علی بولے مانگو جو مانگنا چاہو مانگو، لیکن آج مانگو جو چاہو مانگو۔ تو فاطمہ زہرا نے ذہن سے سوچا ایسی چیز مانگوں تاکہ میرے بابا کے غریب امتیوں کی بیٹی یا غریب امت کی بیٹی یا دلہن کوئی سوال کرے تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بابا مصطفیٰ کے غریب امتیوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو مانگا تو کیا مانگا میرے سنیوں؟ آج تم اپنے گھر میں جا کے اور بیوی سے کہنا بیگم اٹھنا، بولے بات کیا ہے؟ وہ مولانا ذاکر نے ایسی تقریر کی ہے، مانگ تو کیا مانگنا چاہتی ہے؟ تو بیوی کہے گی منہ بگاڑ کے آج تک تو نہیں کہی کہ کیا مانگنا چاہتی ہے، لیکن آج تم رات کے 2 بجے 2:30 بجے کہہ رہے ہو کیا مانگتی ہے؟ ارے صبح ہونے دو، نواب گنج لے کے چلو، پھر تم دیکھنا میری مانگ کتنی بھاری پڑتی ہے کہ تمہیں اٹھا نہیں ملے گی۔ بات صحیح ہے؟ لیکن فاطمہ نے کیا مانگا؟ کہا علی اب اتنی بات ہے تو مجھے انار دے دو۔
سبحان اللہ۔ اور آج کل کی بیویوں سے اگر کہہ دیا جائے تو کہیں گی تم نے زندگی میں مجھے کچھ نہیں دیا، اماں کے گھر میں ایسی تھی، ابا کے گھر میں ایسی تھی، اگر تمہیں کچھ دینا ہے تو تم نے اتنے اتنے بڑے بندے دیے، تھوڑا بڑا کے پوری جھالر بنا دو، سمجھ رہے، پوری جھالر۔ اور جب جھالر بن گئی، بڑے بڑے ہو گئے نا، تو ایسی شادیوں میں جب جاتی تو دوپٹہ سر پہ نہیں، اگر سر پہ بھی ڈالا ایسے ترچے، جب دوسری عورتیں آ رہی تو ایسے ترچے ڈالے، دیکھ لے پورے 1 تولہ کے ہیں، بات غلط تو نہیں ہے؟ وہ سونا دکھانے کے لیے ایسے حالت اپنا سرب کر لیتی ہے جس سے فاطمہ تو زہرا کا دل دکھتا ہے۔ میری بہنوں، تم مومنوں کی بیٹیاں ہو، مسلمانوں کی بیٹیاں ہو، سونا دکھانے کے لیے اپنے سر سے دوپٹہ مت ہٹاؤ، اپنے سر سے دوپٹہ لگاؤ، سونا دیکھے یا نہ دیکھے کوئی، چاندی دیکھے یا نہ دیکھے کوئی، اگر تیرے سر پہ پردہ ہے، تیرے چہرے پہ پردہ ہے تو سبحان اللہ، مسلمان کا ایک نوجوان کھڑے ہو کے کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مومن کی بیٹی جا رہی ہے جس کے سر پہ دوپٹہ لگا ہے۔ ارے سونا تمہیں جنت نہیں دے گا، چاندی تمہیں جنت نہیں دے گا، اپنے چہرے پہ پردہ ڈال دو، تیرے شوہر کی کمائی میں بھی برکت ہوگی، تیرے گھر میں بھی برکت ہوگی، اور تیرے گھر کی بلائیں دور چلی جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، میرے پیارے کیا مانگا؟ انار۔ علی بازار چلے، انار لیا، گھر کو چلے، بیچ میں ایک فقیر مل گیا، علی میں 3 دن کا بھوکا ہوں اور مسافر ہوں، یہ انار مجھے دے دے۔ اب علی نے سوچا نہیں کہ بیوی نے مانگا ہے، ہم سے اگر کوئی کہتا کہ تو ہم کہتے الگ ہٹو یار، پہلی بار بیوی نے مانگا ہے، وہ بھی تم مانگ رہے ہو، نہیں دوں گا، لیکن علی نے فوراً اللہ کے نام پہ دے دیا، اور دینے کے بعد آپ گھر چلے آئے اور آپ بڑے شرمندہ ہیں، لیکن نبی کی بیٹی فاطمہ نے علی کو شرمندہ دیکھا، علی کو مایوس دیکھا تو بی بی کھڑی ہو گئی۔ قسم خدا کی، جو شوہر کو دیکھ کر بی بی کھڑی ہو جاتی ہے، آقا فرماتے ہیں بعد میں بیٹھتی اللہ 70 شہیدوں کا ثواب دے دیتا ہے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، نبی کی بیٹی فاطمہ تو زہرا نے کہا، خاتون جنت نے کہا کہ علی مایوس مت ہو، تم نے تو انار دیا ہے، وہ بھی اللہ کے نام پہ دیا، تمہاری سخاوت میں اپنی جھوپڑی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی تھی، تم نے اللہ کے نام پہ انار دیا ہے، تم نے اللہ کے نام پہ انار دیا ہے، تمہاری جگہ پر تمہاری بیوی فاطمہ ہوتی، وہ اللہ کے نام پہ مانگتا تو انار تو کیا، میں اپنے حسین کو بھی دے دیتی، اپنے حسن کو بھی دے دیتی، اور جو بھی ہے اگر وہ چاہتا تو میں اپنی جان بھی دے دیتی، علی تم نے تو انار دیا ہے، میں تو سب کچھ قربان کر دیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ تو بہت کتنی خوب، پاکیزہ فاطمہ ہے، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتاؤ کچھ اچھا لگے، کہیں ایسا تو زیادہ وقت تو نہیں ہو رہا آکے ایک جگہ زیادہ وقت ہو گیا تو ایک بڑے بڑے اٹھے، کبھی ڈنڈا لیے ادھر کبھی ادھر، ان سے کہا دادا تم کیوں ادھر ادھر پھر رہے؟ بولے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں جو تمہیں بلا کے لایا۔ سمجھ رہے؟ تو یہ آسین ہے کہ بھائی ہیں ہمارے، جو کچھ کہنا ان سے کہنا، اچھا کچھ نہ کہیں تو دل لگا کے بول دو سبحان اللہ، کہ لمحہ لمحہ رہتی ہے جستجو مدینے کی، کہ لمحہ لمحہ رہتی ہے جستجو مدینے کی، اور پل رہی ہے سینے میں آرزو مدینے کی، پل رہی ہے سینے میں آرزو مدینے
کی جب جاتے ہیں حاجی تو مومن عاشق نبی کا کیا کہتا ہے؟ جانے والے طیبہ سے واپسی ہو جب تیری اپنے ساتھ لے آنا، ارے خاک تو مدینے کی۔ سبحان اللہ، تو علی نے انار اللہ کی راہ پہ دے دیا، علی گھر آ کے بیٹھ گئے، لیکن پروردگار عالم نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا علی نے میرے نام پر انار دے دیا ہے، تم جبریل جنت میں جاؤ، جنت میں 10 انار کی ٹوکری بنا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دو، اس لیے کہ علی نے ایک دیا ہے، میں 10 دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، یہاں سے پتا چلا میلاد النبی میں اگر 20,000 خرچ ہوئے ہیں تو ایک دن ایسا بھی آئے گا اللہ اس کے صدقے میں لاکھوں تسلیم بھائی کو دے دے گا۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، علی گھر بیٹھے ہیں لیکن نبی کی بارگاہ میں جبریل ٹوکری لائے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے علی کے لیے عطا فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، سلمان فارسی کو بلایا، کہا کہ علی کے گھر پہنچا دو، لیکن علی کے گھر جب ٹوکری لے کے چلے، علی کو آزمانے کے لیے سلمان فارسی نے ایک انار نکال کر جیب میں رکھ لیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جب دروازے پہنچے علی تو علی باہر کیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے یہ تمہیں انار جنت سے بھیجے ہیں۔ تو علی نے لیے نہیں بلکہ گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، علی بولے میرے نہیں۔ غور کرنا، علی بولے میرے نہیں ہیں۔ اور آج کل الیکشن میں آواز آ جائے کہ بس بریانی بنی ہے، آئے ہائے، تو ایسے جیسے چٹی دوڑتی ہیں، سمجھے، ایسے لائن لگ جائے گی، بھگونا پتیلی کٹورے پہ کٹورا یہ وہ لا کے ڈھیر لگا لیا، 2 دن کھا رہے ہیں بیٹھ، سمجھ رہے، یہ بھی نہیں پوچھ رہے کیسے ہے کیسے نہیں۔ علی نے انار نہیں لیے، میرے نہیں۔ تھوڑی دیر میں پھر کہا علی تمہارے ہی انار ہے، پھر گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نہ میرے نہیں۔ غور کرنا، میرے نہیں ہے، لیکن آخر میں کہا انار نکال کے رکھ کے کہا علی تمہارے ہیں، کہا کہ میرے ہیں، پھر گنے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، علی بولے اب یہ میرے ہیں۔ کہا کہ پہلے بھی میں کہہ رہا تھا تمہارے ہیں لیکن اب تم کہہ رہے ہو میرے ہیں۔ کہا کہ سلمان فارسی سنو، میں نے اللہ کے نام پر ایک دیا ہے، اللہ کا فرمان ہے جو ایک دے گا میں اسے 10 دوں گا، لیکن پہلے یہ 9 تھے، اب 10 پورے ہو گئے ہیں، اس لیے اب یہ میرے ہیں۔ تو پتا چلا کہ نیک شوہر نیک بیوی جب نیک کام کرتی ہے تو اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، اب یہ شادی کی بات چل رہی ہے، شادی کی بات چل رہی ہے اور شادی برکت والی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اچھا کام کرو، اچھی شادی کرو، اللہ تمہارے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور سنو، بھائی کا رشتہ دنیا میں بنتا ہے، ماں کا رشتہ بیٹے سے دنیا میں بنتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ بعد میں بنتا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ بعد میں اسی دنیا میں بنتا ہے، لیکن قربان جاؤ آج جو شادی ہو رہی ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ تمام رشتے زمین پہ بنائے گئے ہیں، لیکن دولہا دلہن کا رشتہ جنت میں بنایا گیا ہے۔ تو پتہ چلا شادی والی ہے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، غور کرو، بغداد کے قریب میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی، شادی ہوئی اور شادی میں دلہن جب گھر پہ آئی تو قرآن پڑھتی ہوئی آئی، قرآن پڑھتی ہوئی آئی، اور آنے کے بعد ادھر ولیمے کی تیاری ہے، ادھر دلہن نے قدم اپنی سسرال میں رکھا تو آواز دی میرے شوہر کو بلاؤ۔ لوگ شوہر کو، بچہ ایک اس کے شوہر کو بلانے گیا، بولے بھیا بھابھی نے بلایا ہے۔ آئے ہائے، اتنا کہنا تھا، اگر ماں کہتی تو نہیں آتا، باپ کہتے تو نہیں آتا، مسجد کا امام کہتا تو نہیں آتا، بلکہ اس نے کہا بھابھی نے بلایا ہے۔ بھابھی کے نام پہ بھگونا ہاتھ میں تھا، وہیں سے چھوڑ دیا۔
چل کہاں ہے؟ دروازے پہنچے، بولے کس لیے بلایا ہے بیوی؟ بولے اس لیے میں نے بلایا ہے کہ تمہارے گھر آتے، سسرال میں آتے آتے میں نے 5 پارے قرآن عظیم کی تلاوت کر لیے ہیں، اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ 2-3 پارے تم بھی پڑھ لو، تاکہ قرآن پاک کے صدقے میں اپنے رشتے کی برکتوں کی دعا مانگے، عظمتوں کی دعا مانگے، رفعتوں کی دعا مانگے، تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ ایک آدھ پارا تم بھی پڑھو، لیکن بڑے زور جوش میں آئے، اب خاموش پڑھ گئے، نظر نیچی ہے۔ بی بی نے کہا کہ پڑھنا نہیں آتا ہے؟ بولے نہیں آتا ہے۔ بولے کچھ نہ کچھ تو قرآن کا یاد ہوگا، وہی پڑھ دو، لیکن بولے نہیں آتا ہے۔ آخر میں بی بی بولی پڑھنا ہی نہیں آتا یا پڑھے نہیں ہو؟ ایسے کہنے لگے بس انگوٹھا ٹیک ہیں۔ تو بی بی نے محبت میں کہہ دیا انگوٹھا ٹیک ہو اور میں حافظ قرآن ہوں، اس دن بات کرنا جس دن تم حافظ قرآن بن جاؤ۔ یہ بھی بڑے والے اجڑ تھے، کیونکہ اجڑ اچھا کام نہیں کرتا ہے۔ بھینسے کو لے جاؤ جوڑی بنا کے حل میں تو میڈ کی طرف بھاگے گا۔ وہ اس لیے بھاگتا ہے، کبھی غور کرنا کہ میڈ کھسے گی، دوسرے کھیت والا جھگڑا کرے گا، اس میں پھوٹا پھاٹی ہوگی، مجھے کچھ دن کے لیے آرام مل جائے گا، کچھ دن کے لیے آرام مل جائے گا۔ میرے پیارے سنی، انہوں نے بھی جوش میں کہہ دیا ہاں میں اسی دن آؤں گا جس دن حافظ قرآن بن جاؤں گا۔ اتنا کہا میرے بھائیو، قرآن لیا، گھر سے باہر نکل گئے۔ جب چوراہے پہ پہنچے تو دماغ میں آیا یہ تو بڑی لمبی بات کر گئے ہم، اس لیے کہ حافظ ایک نہیں بلکہ کئی سالوں میں بنتا ہے، جب تک تو گھر میرا برباد ہو جائے گا۔ وہیں پر آ کے بیٹھ گئے۔ ایک آیا، آنے کے بعد سلام کیا تو جواب بڑے پیسے دیا اور کہنے لگا چلے جاؤ، لیکن ایک مستانہ آیا، ایک دیوانہ آیا، اس کے سر پہ امامہ بندھا ہے، جبہ پہنے ہوئے ہے، اور اس انداز میں آیا کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں کہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں، دل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا، دل میں تجھے رکھ لو۔ تو جا کے اللہ والے نے سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بولے کیسے بیٹھے ہو ٹکے؟ بولے تم چلے جاؤ، تم سے کوئی کام نہیں بنے گا۔ بولے بتاؤ وہ بات کیا ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ میری بیوی حافظ ہے، آج ولیمہ ہے۔ بیوی نے کہا تھوڑے قرآن تو آپ پارے تم بھی پڑھ دو، ہم کو کچھ یاد نہیں، پڑھے ہی نہیں تھے، بس گلی ڈنڈا ہی کھیلتے رہے۔ آج بیوی بولی کہ اس دن بات کرنا جب حافظ بن جاؤ، تو ہم نے بھی تاؤ میں کہہ دیا اس دن آئیں گے جو حافظ بن جائیں گے، لیکن اب بتاؤ کیسے تم سے حل ہو سکتا مسئلہ؟ تو اللہ والا بولا میں ایک در ایسا بتاتا ہوں، اگر نظر اڑ گئی تو 5 منٹ میں کام بن جائے گا۔ 5 منٹ میں تو کہنے لگا وہ کون سا در ہے؟ تو کہنے لگا اگر در کی بات دیکھتے ہو تو اجمیر میں خواجہ کو دیکھو، بغداد میں غوث اعظم کو، اور جب امتی ایسے ایسے ہیں سردار کا عالم کیا ہوگا، جب امتی ایسے ایسے ہیں سردار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے سنی مسلمان، کہا وہ در غوث اعظم کا ہے۔ میرے بھائیو بہت تیزی سے چلا، دربارے غوث اعظم میں پہنچا۔ مطلب جب ہو تو سلام بھی بڑا پیارا ہوتا ہے، سمجھے؟ پہنچے، السلام علیکم غوث اعظم عبد القادر جیلانی، مسکرا کا وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ کہا کہ خیریت ہوتی تو آتے ہی کیوں یہاں پر؟ تو پتہ چلا ہلک گئی گھنی، بول دی سنی، نکل گئی گھنی تو بھول گئے سنی۔ مطلب اگر صحیح ہوتے تو ہی کیوں آتے؟ تو غوث اعظم بولے بات کیا ہے؟ بولے بی بی سے ایسی ہماری تھوڑی سی تکرار ہو گئی۔ غوث اعظم بولے مدرسے میں چلے جاؤ،
बोले मदरसे में चले जाए। मदरसे में गए तो घर तो बर्बाद हो जाएगा, कई साल लगेंगे। तो गौसे आजम बोले, बड़ा शॉर्टकट, गौसे आजम बोले अच्छा ये बात है तो सुबह फजर की नमाज तो पढ़ लेगा? बोले हाँ पढ़ लूंगा। पता चला कि नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, घर में बरकतें होती हैं। नमाज पढ़ने से घर में बरकतें होती हैं, कब्र में उजाला होता है। लेकिन आज नमाज से ही सुन्नी मुसलमान दूर है। नियाज में बहुत पक्का है, नमाज में बहुत कच्चा है। अच्छा एक बात है, ये अल्लाह ने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया। अरे हाँ या ना कुछ हो, चलो थोड़ी देरी बात है। कितना अच्छा कितना खूबसूरत बनाया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। लेकिन ये खूबसूरत इंसान आज कैसे बन गया है? बम्बई चला गया, आए है अच्छे खासे थे, उधर से लौट के आ रहे हैं, उधर से लौट के आ रहे हैं तो पूरी बाउंड्री झड़ी हुई, पूरी बाउंड्री, और उस पे अमेरिका को रोड गया है, चीन को रोड गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ रोड डलवा के आए। हमने देखा यार पूरी बाउंड्री गिरी है, इतने बाल रखे हुए हैं। तो हमने कहा मेरे भैया तू क्या नेपाल का पहाड़ ढो गिर रहा है? ये तेरे बाल कहाँ गए? खाली पहाड़ है। बोले कट है कट। हमने कहा इसको कट नहीं भूलते हैं। अगर कट तुझे देखना है, मोमिन मुसलमान है, तो करबला में हुसैन का कट देख। अब्बास के पास ही कट गए हैं, लेकिन देख ले अगर तुझे कट अपनाना है तो करबला वाले हुसैन का कट अपना, यहाँ भी कामयाब है, कयामत में भी कामयाब है। मेरे प्यारे दोस्तों, सुन्नी मुसलमानों, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। तो कट ही कर रहे हैं, बड़ा खूबसूरत बनाया नहीं बनाया। अच्छा अगर अभी कोई आ जाए और सर पे सर नहीं हो, उसके सर नहीं हो, तो तुम रुक सकते हो? अगर सर नहीं हो, सर पे नहीं रुक सकते। तो पता चला एक बगैर सर का आ जाए तो जितने सर वाले हैं सर हो जाएंगे। मौलाना जाकिर को भैया वही यासीन नगर के बचा देंगे अपने। चलो तो पता चला सर लाजवाब है। लेकिन गोरडिया के सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह ने एक टुकड़ा और बनाया है जिसमें, जिसको दिल कहते हैं। दिल लाजवाब, सर लाजवाब। आज से गुजारिश करो कि आज से हम नमाज पढ़ेंगे। अगर मस्जिद नहीं है तो क्या है, मेरे नबी ने एक सजदा ऐसा किया है कि पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है। टाइम होता जाए और तुम मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते जाओ, सर लाजवाब है, दिल लाजवाब है। आज से फैसला करो कि सर खुदा की बारगाह में झुकाएंगे और दिल मुस्तफा की बारगाह में झुकाएंगे। कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, तो गौसे आजम बोले नमाज तो पढ़ ले। मेरे प्यारे भाइयों करे पढ़ लूंगा। अब वो नमाज के इंतजार में फजर की खूब रात भर दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। मेरे गौसे आजम किस्मतें बदलते रहे। अजान हुई बगदाद की जामा मस्जिद में, नमाज का वक्त हुआ तो पहले सब में खड़ा हो गया। गौसे आजम ने पहली रकत में 15 पारे पढ़े हैं, दूसरी में 15 पारे पढ़े हैं। वो 15 और सब उसके सीने में आके जम गए हैं। लोग कोई इतराज करे कि तुमने मौलाना बड़ा लंबी छोड़ दी है कि गौसे आजम पढ़े उसके सीने में वो 15 पारे बिल्कुल ही हिफ्ज हो जाएं, ऐसे कैसे? हमने कहा मोबाइल, वो भी टच वाला। अब इधर की चिप है, इधर की चिप है, इधर का बटन दबाओ, इधर का बटन दबाओ तो पूरी चिप इसमें आके चिपक जाती है। बोलो आती नहीं आती? तो जब चाइना के बेढंग इंसान ने जब ये मोबाइल बनाया है तो मोबाइल की चिप में इतना कमाल कि इधर का मटेरियल इधर आ जाए, ये चाइना का कमाल है। लेकिन बगदाद वाले कितनी शान वाला है, नजर उठा दे तो बेटी से बेटा बन जाए, ठोकर मार दे तो बारात जिंदा हो जाए, और चोर आ जाए उसे वली बना के निकाल दे। तो जब
چائنا کا عالم یہ ہے تو بغداد والے کا عالم کیا ہوگا؟ میرے میرے پیارے دوستو، شادی بڑی برکت والی ہے، بڑی رحمت والی ہے، بڑی عظمت والی ہے میرے بھائیو۔ شادی ابھی آپ نے سنا ہوگا، شادی کرو علی کی طرح، بچہ پیدا ہوں گے ولی کی طرح، لیکن ہوں گے تب جب تم نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، مہینہ آ رہا روزے کا، روزہ رکھو گے، رات میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا۔ میری ماں بہنوں، اگر تم نماز پڑھو گی تو تمہاری بیٹیوں کی عادت پڑے گی۔ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو صبح کو شوہر کے بالکل پلنگ کے سامنے اللہ اکبر زور سے کہو، ایک دن شوہر بھی نمازی ہو جائے گا کہ یار میری بیوی نماز پڑھتی میں نہیں پڑھتا ہوں، تو وہ بھی ایک دن نمازی ہو جائے گا۔ اور تم نمازی ہو گئے تو مایوس مت ہونا، مسجد ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تمہاری نمازیں قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، جب نماز قبول ہے تو تمہاری یہ شادی بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، دلہن سلامت رہے، دولہا سلامت رہے، یہ باراتی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ لیکن میرے پیارے سنی مسلمانوں، جو ڈی جے پہ مر رہا ہے، ڈی جے پہ بہت سے لوگ ڈی جے بجا کے ناچ کے صبح میں ایسے اٹھتے ہیں جیسے کتا اٹھتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کتا رات بھر جاگتا ہے لیکن صبح کو بیچ راستے میں لیٹتا ہے، اسے تب نیند آتی ہے۔ لیکن میں تسلیم بھائی کی ماں زندہ ہے تو کہنا چاہتا ہوں کہ تم رات بھر جاگی ہو، صبح اذان کا وقت ہو جائے، وضو بنا کے پہلے فجر کی نماز پڑھنا، اس کے بعد میں 2 رکعت شکرانے کے ادا کر لینا اور دعا مانگنا، یا اللہ میرے بیٹے کی بارات جا رہی ہے، میرے بیٹے کی بارات جا رہی ہے، کوئی مصیبت ہو تو اس کو دور کر دینا۔ قسم خدا کی جس کی ماں دعا کرتی ہے، اگر ماں کے ہاتھ گوبر میں سنے ہوئے بھی ہیں، آقا فرماتے ہیں تب بھی اللہ ماں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت تب بھی ماں کی دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور جو ناچ کے جاتے ہیں اور جب لوٹ کے بیوی نچاتی ہے تو دیکھتے کوئی میاں مل جائیں، اور میاں بھی ایسے پھر رہے، دھرتی پھاڑ میاں، سموسا میاں، پکوڑا میاں، چٹکورا میاں، پھٹکورا میاں، سمجھ رہے؟ ایسے ایسے ملتے ہیں۔ لیکن تمہیں کسی کے تعویذ کی ضرورت نہیں، کسی میاں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مومن کی بیٹی ہو، اگر مصیبت آ جائے تو گھر میں قرآن کھول دینا، اس لیے قرآن تم کھولو گی، مدینے والا تیرے گھر کی مصیبتیں دور کرتا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب، 2 باتیں بہت خاص ہیں۔ دیکھیے کل لفڑا کچھ مت کرنا، لفڑا کچھ مت کرنا، 2 جگہ لفڑے، 3 جگہ لفڑے بڑے خطرناک آویں گے۔ ایک تو یہ ہے جب نکاح کا وقت ہوگا، آئے ہے تو نکاح تو قاضی کہیں گے کتنا مہر رکھا ہے، تو لڑکی والے کو پتا نہیں، لڑکی کے بھائی کو پتا نہیں، آئے ہے پھکے منہ کو 2.5 لاکھ، غلط تو نہیں کہا، 2.5 لاکھ، کیونکہ شیطان پہلے ہی بٹھا لیا ہے۔ کوئی پوچھا یار مہر تو بہت ہے، بولے آج کل کا زمانہ نہیں دیکھ رہے، ہو سکتا ہے بات بگڑ گئی، سمجھ رہے؟ تو ایسے مہر رکھو تاکہ کرے پڑ جائے، اب شیطان بٹھا لیا۔ ارے بارات میں جاؤ، مہر مت دیکھو، بلکہ مہر دیکھنا ہے تو آدم کا دیکھو۔ جب بی بی حوا کو اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا تو آدم بے قرار ہو گئے، حسن اتنا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا آدم ہاتھ نہیں لگانا جب تک مہر ادا نہیں کرو گے۔ تو مہر کیا ہے؟ کہا میرے محبوب پر 11 بار درود شریف پڑھ لو، مہر ادا ہو جائے گا۔ لیکن نبی کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں ایک دیوانہ مستانہ آیا، چہرہ بہت کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، اور ایک طرف بیٹھ جاتا ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ نکاح کہا میں اتنا کالا ہوں، لیکن نبی کی بارگاہ نہ گورا دیکھا جائے گا، نہ کالا دیکھا جائے گا، نہ گورا دیکھا جائے گا، نہ کالا دیکھا جائے گا، محمد
की मोहब्बत का हवाला देखा जाए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत मोहम्मद खूब। की मोहब्बत का हवाला देखा जाएगा। आका ने फरमाया निकाह कर लो। कहा या रसूल अल्लाह निकाह कैसे कर सकता हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास घर भी नहीं है। मेरे आका फरमाते मेहर अदा करने को कुछ है? कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो करीम आका ने इरशाद फरमाया, हे मेरे दीवाने साहबी, तेरा निकाह मैं करवाऊंगा। अगर मेहर के लिए पैसा नहीं है तो कुरान जितना तुझे याद हो वो अपनी बीवी को याद करवा देना, तेरा मेहर अदा होगा। तो मेहर पे बड़ी तू में होती ही नहीं। लड़के वाला कहता मैं इतना नहीं बनवाऊंगा, और उधर जोर लगा लड़की वाले को पता नहीं। दूसरी जगह जब दूल्हा खाना खाने जाता है, आए हाय जूता चुराए चले गए। वहां पर जब आए, किसने चुराए, किसने चुराए, किसने चुराए? जूते चोट किसने चुराए? ये क्या शरीयत में है? चलो खुशी है, जो दे दे वो बिस्मिल्लाह पढ़ के रखो। अगर भाई जूता चुराए तो दुआ करे अल्लाह मेरी बहन को सलामत रखना, उसकी ससुराल वालों को सलामत रखना। लेकिन ना जूता चुराए, वो क्या लोगे भाई, क्या लोगे? अब इधर उधर के पुक्के इकट्ठे हो गए सामने, वहीं पर बराबर कुनिया 25,000 लूंगा, समझे? अब हुआ कहे चलो 25,000 ले, 5,000 ले, 5,000 ले, 5,000 भी कम है नहीं, बहुत है। फिर भी दूसरे तो न्याय पर है ना, कम मत करिए, कम मत करिए। फिर वहां पर दूल्हा के बहनोई से और उधर तू में होने लगी, तो दूल्हा का बहनोई भी कहने लगा ले जितना चाहो ले लो, इसमें बैग में रखे। तो इससे मोहब्बत बढ़ेगी या घटेगी? इससे नफरत बढ़ेगी, नफरत होगी। तीसरी जगह जब दुल्हन चलती है तो भाई गाड़ी रोक लेता है, और रोकने के बाद अगले नहीं बढ़ता है। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा मत करो, इसलिए कि तूने बहन को बड़ी दुआओं के साथ में आज दुल्हन बना कर रुखसत किया है। अब बहन को रोक कर उसकी रहमत वाली घड़ी को क्यों दूर कर रहा है? मेरे भाई आवाज आई, एक जगह पर शादी हुई, उन्होंने मारुति क्या दे दी है। जब भाई ने गाड़ी रोकी, कितना पैसा? बोले 75,000। बोले 75,000 लोगे? ऐसा करो तुम अपनी बहन को भी यहीं रहने दो, गाड़ी भी यहीं रहने दो, अस्सलाम वालेकुम भाई, तो हम जा रहे हैं। 75,000 नहीं देगा। अब आप अंदाजा लगाओ इसमें नफरत बढ़ी या घटी? तो इन चीजों को पहले ही तय करो। जब लड़के की मंगनी हो तो पहले तय करो कि मेहर आप अभी बता दो कितने रखोगे, जूता चुराई में कितने लोग हैं अभी बता दो, और गाड़ी रोकते पर कितना लोग हैं अब भी बता दो। तुम भी कोई डिमांड मत रखो, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं मांगते नहीं है लेकिन भिखारियों से भी तेज है। कोई आया बोले हमारी मांग कुछ नहीं है, बोले क्या है? बोले अभी परसों आए कह रहे थे शादी कर लो अपने बेटे की, हम बुलेट भी देंगे। समझे? अब मांगा भी नहीं, आए हाय बुलेट भी मांग रहे हैं, और कह रहे हैं हमारी मांग कुछ नहीं है, आए बुलेट कर रहे। अब वो सोच रहा है जब बुलेट वाले की नहीं करी तो यार मैं तो साइकिल वाला हूँ, कैसे कर सकते हैं? उसका दिल टूटा, चल दिया। लेकिन एक ऐसा मिल गया जैसे कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। पहुंचा, बोले अभी परसों आए बुलेट दे रहे। अरे बुलेट की बात कर रहे हैं, हम तो 4 पहियों वाली तुम्हें देंगे, तैयार तो हो जाओ। आए हाय, अब ये तैयार हो गए। जब निकाह का वक्त करीब आने लगा तो दूल्हा के नाक में एक फुंसी निकली, फुंसी से फुंसा बना, फुंसा से फिर पूरा फोड़ा बना, थोड़ा से तोड़ा बना। अब डॉक्टर के पास गए, यार नाक का फोड़ा बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो मारुति चली जाए। डॉक्टर साहब बोले देखो जब पूरी नाक कटेगी वरना पूरे में जहर फैल जाएगा। अब उसने सोचा पूरी नाक कटेगी, दूल्हा का दिल में सोच रहा है यार मारुति तो हाथ से चली गई, ये ख्वाब टूट गया। मेरे भाइयों तो दिल में सोच चलो 1.5 बीघा बेच के अमेरिका से प्लास्टिक की मंगवा लेंगे, प्लास्टिक की मंगवा के लगा ली। दूर से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, करीब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मरघट खाना बना हुआ है। मेरे भाइयों जब वक्त सेरा बना, बारात चली लड़की वाले के घर, इमाम साहब चले गए उसमें, तो काजी साहब एक हकले थे जो वहां पर रहते थे, चटाइयाँ उटाइयाँ, तो बोले यही पढ़ा लेंगे। अब वो गए, सर्दियों का मौसम है, वहां पहुंचे तो उन्होंने जब हकलाते थे ना
بہت دیر تک. تو دولہا بولا ہو سکتا ہے جتنی ایر لگاو گے اتنا ہی مضبوط نکاح بنے گا. تو یہ بھی کہنے لگے سب پڑا کسی کچھ نہیں ایک دوسرے کے جی. یہ نکالنا چاہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن بے پہ ہی بات جو ہے بگڑ گئی. تو دولہا بھی ایسی. تو انہوں نے کہا میری مذاق بنا رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں. تو چلتے 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 آگے بات بڑھی اور اس کے بعد میں دولہا کو چھینک آئی. تو قاضی کیا پڑوس والے بھی اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا کہ جب چھینک آئی تو پوری ناک پلاسٹک کی بنی ہوئی زمین پہ گری. لوگ بولے اتنی ہائی فائی چھینک ہم نے نہیں دیکھی بات کیا ہے. میرے پیارے بھائی جب غور سے دیکھا تو دولہا نکٹا ہے. آواز پورے گاؤں میں آئی ہے ٹھہر جاؤ جس نے کھایا کھا لے ورنہ ان کو روڈ بنا کر اور فوراً بھگاؤ. دولہا تو نکٹا ہے بلٹ تو کیا پلاسٹک کی سائیکل بھی نہیں دوں گا. تو پتہ چلا اللہ کی مار میں آواز نہیں ہے. اگر تم نام اچھی رکھنا چاہتے ہو تو زمین پہ رہ کے ایسے کام کرو کہ کل قیامت کے دن اچھے اچھوں کی ناکیں نیچے گر جائیں لیکن تیری ناک کھڑی رہے. قسم خدا کی تیرا رسول ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے. وہاں ناک کھڑی رہے تب مزہ ہے. یہاں ناک کیا دکھا رہے ہو موچے دیکھ رہے. ایک پہلوان کے محلے میں رہتا تھا وہ سینہ تان کے چلتے تھے پہلوان. اس نے سوچا یار یہ میری برابری کر رہا ہے تو اس نے بھی سینہ تانا. تانتے 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 اتنا تانا کہ پیچھے چت سے گرے. بڑا زور سے چوٹ لگی. آواز آئی تو پتا چلا کہ برابری مت کرو. برابری کرنا تو نمازی کرو. نمازی کی کرو کہ اگر یہ 4 ٹائم پڑھا تو انشاءاللہ میں 5 ٹائم پڑھوں گا. سمجھے. تو مسجدوں کا بہانہ مت کرو. اللہ نے تمہارا گھر مسجد بنا دے گا اگر مسلح بچھاؤ گے. تو کل برات جب جائے تو سب لوگ جب نکلے گھر کے تو درود شریف پڑھتے جانا. اور جو بینڈ باجے سے جاتے ہیں آئے ہائے جب لوٹ کے آتے ہیں 3 دن میں 3 مہینے میں جب بالکل دیوار اس گھر کی 2 حصے بن جاتے ہیں تو بیوی جب نچاتی ہے تو کہتے ہیں بیوی تو جینے نہیں دے رہی ہے کچھ ایسا تعبیذ بناؤ. میرے پیارے بھائی تو بیوی کیوں چین لینے دے گی کہ جب تو بارات میں ناچتے ناچتے گیا تو تجھے زندگی بھر ناچنا ہی پڑے گا. اس لیے میرے بھائیو شادی میں جانا ٹوپی ضرور لے جانا. سر پہ ٹوپی لگا کے جانا. کھانا کھانا دعائیں دینا دولہا دلہن کے لیے. اور پھر اس کے بعد یہ سمجھنا میرے پاس میں موٹر سائیکل ہے. بہت سے لوگ گئے ایک نظر جہیز کو دیکھا. جہیز دیکھنے کے بعد کوئی خاص نہیں ہے. ہائے ہائے کوئی خاص نہیں ہے تو تیرے باپ کو میں لے آیا تجھے میں لے آیا. ارے یہ دولہا بن کے سلیم بھائی آئے ہیں انہیں ملے گا. سمجھے. کوئی خاص نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کوئی خاص نہیں. خاص مت دیکھنا. اگر دیکھنا ہے تو سب سے پہلے جہیز پہ دیکھنا قرآن ہے یا نہیں ہے. قرآن ہے یا نہیں ہے. اگر سمجھ لینا قرآن ہے تو کہنا کہ آج ہم کسی دنیا دار کی بیٹی کے نکاح میں نہیں آئے ہیں بلکہ دیندار بیٹی کے نکاح میں آئے ہیں. یہ ساتھ میں قرآن لے جا رہی ہے. قرآن نہیں بلکہ رحمتوں کا انبار لے جا رہی ہے. میرے پیارے سنی مسلمانوں بہت سے لوگ جہیز دیکھ کے یہ وہ کر کے پھر دولہا کے پاس بیٹھتے ہیں. السلام علیکم. تمہاری قسمت پھوٹ گئی. ہم نے اتنی کوشش کروائی مجلے بھیا کے وہاں رشتہ داری ہے سالی کی سالی سالی کی سالی ہے اتنا تمہیں بہت کچھ ملتا تم یہاں کہاں پھنس گئے یار. وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ فریج ہے. بولے ہاں ہے. بوسر مشین ہے. کولر ہے. ڈبل بیڈ ہے. سمجھے. پھر کیا چیز نہیں. بولے رنگین ٹی وی نہیں ہے. اب بتائیے کہاں پہ نظر گئی. اس کے بعد چلو میں آگے نہیں بڑھوں گا وقت ہو گیا ہے. میرے پیارے بھائیو پھر آگے گئے. کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ منہ پوچھے. پوچھنے کے بعد چابی ڈالی اور رکی چلے گئے. نہیں بارات جب لڑکے والا لے جاتا ہے تو اپنی سپورٹ کے لیے لے جاتا ہے. بات صحیح ہے. اپنی سپورٹ کے لیے. جب تک نکاح نہ پڑھا جائے تب تک پلٹ کے مت آنا. اگر تمہیں ضرورت ہے کوئی ایسا کام ہے تو بارات میں مت جانا. اس لیے کہ تم نکاح جب ہوگا اور تم جب آمین کہو گے تو قسم خدا کی ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی. باپ کا سینہ چوڑا ہوگا بھائی کا سینہ چوڑا ہوگا. آج میری مدد پر میرے رشتے دار کھڑے ہیں. آج میری مدد پر میرے دوست احباب کھڑے ہیں. اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے.
لیکن سب چلے آتے ہیں، آخر میں دو چار داڑھی والے رہ گئے۔ دولہا دیکھ کر کہتا ہے کوئی بھی نہیں، کوئی بات ہو گئی تو ہم پٹیں گے، ہمارے ابا پٹیں گے، ہم پٹیں گے، ہمارے مجلے سنجلے پٹیں گے، وہ تو سب کھا کھا کے چلے گئے۔ تو یہ وفاداری نہیں ہے، یہ وفاداری نہیں۔ اللہ تم کو ہدایت فرمائے، ہمیں بھی ہدایت فرمائے۔ اور آج یہ شادی کی خوشی میں جلسہ کروایا ہے، کبھی دل سے سب لوگ مل کے جلسہ کروانا، انشاءاللہ پھر آپ کو اور بہتر باتیں ملیں گی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور دو شعر آپ سن لیجئے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ، کہ پہلے تو تمہاری چادر سے جزدان کی خوشبو آتی ہے، اور چہرے سے ہٹا دو پردے کو قرآن کی خوشبو آتی ہے، اور اس گھر میں قسم اللہ کی آنے سے بلائیں گھبرائیں، کہ اس گھر میں قسم اللہ کی آنے سے بلائیں گھبرائیں، اور جس گھر میں کچوچا والے کے، جس گھر میں کچوچا والے کے لوبھان کی خوشبو آتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، بہت دور تک رات ہی رات ہوگی، رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی۔ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، کیوں دبیں ہم بھلا یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تقریم نہیں پڑھو نا، دو تین نہیں نا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا خطاب حضرت علامہ مفکر اسلام حضرت علامہ